لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ عشق محمد میں یہ جان جاتی ہے جائے عشق محمد عیسیٰ علیہ السلام علیہ وعلا نبینا السلام ان کا بھی آج یوم ولادت ہے اور اس ہستی کا بھی یوم ولادت ہے جن کی قیادت اور لیڈرشپ کے صدقے میں ہمیں پاک وطن ملا۔ اگرچہ میں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا گفتگو کے لیے، لیکن مختصر وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ختمی مرتبت کے دین اور آپ کی شخصیت جو کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، اسے داغدار کرنے کے لیے وہ ہستی جو عالمین کے لیے رحمت بن گیا ہے، جن کے سسٹم اور نظام میں ہر انسان کو اس کا حق ملتا ہے، وہ ظلم مٹانے کے لیے آئے، وہ امن کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، نہ امنی ختم کرنے کے لیے آئے، وہ تفرقے مٹا کر وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے آئے، وہ نفرتوں کو مٹا کر نفرتوں کی جہنم سے نکال کر انسانی معاشرے کو محبت کی بہشت میں لانے کے لیے آئے، وہ فرعونوں ابو جہل و ابو لہب کی غلامی سے نکال کر، ان کی بندگی سے نکال کر، لات و منات و عزا کی بندگی سے نکال کر خدا واحد کی بندگی کے طرف لانے کے لیے اپنے خدا بنانے کے لیے آئے۔ وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس نبی عظیم کو، ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کبھی رنگیلا رسول کتاب لکھوائی گئی اور کبھی شیطانی آیات کتاب لکھوائی گئی، کبھی کارٹون بنوائے گئے، چھپوائے گئے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اس وقت سارے مسلمان جو گھروں سے باہر نکلے ناموس رسالت کی خاطر، ناموس قرآن کی خاطر، ناموس دین کی خاطر، آج وہی کام جو رنگیلا رسول کتاب لکھوا کر کیا گیا یا کوشش کی گئی شیطانی آیات اور کارٹونوں کے ذریعے، تکفیریت بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تکفیریت بھی رسول خدا کے دین کو بدنام کرنے کے لیے ہے، رسول خدا کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو عورتوں کو کنیزیں بنا کر بیچ رہے ہیں، انسانوں کو زندہ جلا رہے ہیں، ان کا گلا کاٹ رہے ہیں، تکفیری، اللہ اکبر کہہ کر اسلام کے نام پر یہ عالمی سیونزم کے ایجنٹ، یہ وہی منصوبہ بندی ہوئی ہے جہاں شیطانی آیات کتاب لکھوانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ کیا اس پر تڑپنا نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان کی سرزمین پر تکفیریت کا ناسور ہمارے ریاستی اداروں نے بویا، اس کا بیج ظالم حکمرانوں نے بویا، انہوں نے منظم کیا ان کو کہ جو تمہاری آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے لشکر بنائے، تکفیریوں کے لشکر ہیں۔ آج تک نہ کسی شیعہ نے، نہ کسی اہل سنت نے کبھی فوج پر حملہ نہیں کیا،
کامرا بیس پر حملہ نہیں کیا، میران بیس پر اٹیک نہیں کیا، GHQ پر اٹیک نہیں کیا، APS پر اٹیک نہیں کیا، کسی بازار کو پر حملہ نہیں کیا، کسی پارک پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بچوں کے قاتل، یہ خواتین کے قاتل، یہ انسانوں کے قاتل تکفیری پاکستان میں دندلاتے پھرتے ہیں۔ تکفیریت کے ذریعے پورے جہان اسلام کو الجھا دیا گیا ہے، اور دنیا میں یہ کہا جاتا ہے ایک طرف تکفیریت جرمنی کے اندر ایک ٹرک لے جاتا ہے کرسمس کے دنوں میں، اور وہاں لوگوں کے پاؤں تلے اپنے ٹرک تلے روکتا ہے، دنیا میں خبر جاتی ہے کہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے حملہ اسلام پر تکفیریوں کے ذریعے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ ہمارے وطن پر بھی حملہ تکفیریوں کے ذریعے ہے، ہم سے یہ قائد اعظم کا پاکستان چھین رہے ہیں، تکفیری پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے سیاستدانوں کے بھی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، حمایت ان کے ساتھ ہے، شرکت ان کے ساتھ ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی گھس بیٹھیے موجود ہیں، لہذا نیشنل ایکشن پلان ختم ہو گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا، ختم، اور تکفیریت کے ساتھ کو زخمی کر کے چھوڑ دیا گیا۔ آج عراق سے اور شام سے داعشی القاعدہ کے تکفیریوں کو افغانستان میں لایا جا رہا ہے، اور ایک نئی جنگ اس علاقے میں شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر تکفیریت کے سلیپنگ سیل جو موجود ہیں، یہی القاعدہ ہے، یہی داعش ہے، یہی لشکر جنگی، یہ سارے داعش ہے، القاعدہ ہے۔ ان کے لیڈر سٹل ایریا میں رہتے ہیں، کوئٹہ کے اندر لشکر جنگی کا شفیق میدل سٹل ایریا میں، کیوں نہیں پکڑتے اس کو؟ لہذا اس ملک کے اداروں کے اندر گھس بیٹھیے موجود ہیں، ہم ہمت نہیں آنے گے، ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہزاروں انسانوں کو خون دے کر اسے حاصل کیا گیا، ہم تھکیں گے نہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں، ہم میدان میں ثابت قدم رہیں گے، اور لبیک یا رسول اللہ کانفرنس اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم میدان میں موجود ہیں۔ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں۔ میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان کی عظمت کو سلام، ان کی بصیرت کو سلام، ان کے شعور کو سلام، ان کی حوصلوں کو سلام۔ جس تحریک کا حصہ خواتین ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، وہ تحریک کبھی رکتی نہیں ہے، کوئی یزید اور فرعون شکست نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ علماء، یہ اہل تشیع، یہ اہل سنت، یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی پاکستان ہے، یہ عیسائیوں کا بھی پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا بھی پاکستان ہے، یہ سب کا پاکستان۔ کیوں کوئی خوف کے سائے میں پرورش پائے؟ ہونا یہ چاہیے۔ جب کبھی چرچ پر حملہ ہونا، ہم ایسے دوڑیں سارے پاکستانی جیسے ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ اگر مزار پر حملہ ہو تو ایسے دوڑے، اگر مسجد پر ہو تو ایسے دوڑے۔ دشمن کو شکست ہوگی، تکفیریت کو شکست ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بے ادبی آزاد کی بزرگی میں گفتگو کی جائے۔ میں آخر میں خدا و متعال کی بارگاہ میں خدا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سارے پاکستانیوں کے مختلف طبقات اپنے اس کے پاک نبی کے نام پر اکٹھے ہوئے اور اس ملک کو بچانے کا عہد کیا، تکفیریت کے مقابلے کا عہد کیا، مظلوموں کے نصرت کا عہد کیا، ظالموں کے مقابلے کا عہد کیا، اور انشاءاللہ جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ۔